السلام علیکم۔ آج کی کہانی دادی اماں کا فیصلہ۔ دادی اماں صحن میں غیر معمولی خاموش بیٹھی تھی۔ ان کی آنکھیں دروازے پر جمی ہوئی تھیں، کچھ سوچ رہی تھی۔ صبح کی دھوپ آنگن میں پھیل چکی تھی۔ آہستہ آہستہ میں نے سلام کیا مگر جواب میں تاخیر ہوئی۔ دادی اماں نے سر اٹھایا، گہری سانس لی، بولی بیٹا آج مجھے ایک فیصلہ کرنا ہے۔ ان کے لہجے نے میری دل میں ہلچل مچا دی۔ میں خاموشی سے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ صحن میں لگے پودے بھی جیسے سن رہے تھے۔ دادی اماں نے اپنی شال درست کیا، بولی یہ گھر صرف اینٹوں کا نہیں، رشتوں کا ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور دل دھڑک رہا تھا۔ انہوں نے کہا رشتے خاموشی سے ٹوٹتے ہیں۔ میں نے پہلی بار ان کی آواز میں کمزوری سنی۔ دادی اماں ہمیشہ مضبوط ستون سمجھ جاتی تھی، آج وہ ستون کسی بوجھ طرح جھک رہا تھا۔ انہوں نے کہا وقت آ گیا ہے سچ بولنے کا۔ میں نے پوچھا کیا سب خیریت ہے دادی؟ وہ مسکرا کر بولی مگر مسکراہٹ ادھوری سی تھی۔ بولی کچھ فیصلے خوشی نہیں پھنس ہوتے ہیں۔ میں نظریں جھکا لی، ماحول بوجھل ہو گیا۔ دادی اماں نے ماضی کی طرف دیکھا، جیسے کہنے لگی اس گھر نے بہت کچھ دیکھا، قربانیاں، محبت، خاموش سمجھوتے، برسوں۔ ان کی باتوں میں تھکن صاف محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کہا آپ اکیلی نہیں دادی۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھاما مضبوطی سے، بولی فیصلہ اکیلے ہی کرنا پڑتا ہے۔ صحن میں گھڑی کی ٹک ٹک اب نمایاں تھی، وقت جیسے ہمیں یاد دلا رہا تھا۔ دادی اماں نے آنکھیں بند کی لمحے بھر، بولی تمہارے ابو مجھ سے ناراض ہوں گے؟ میرا دل چونک گیا۔ میں نے سوالیہ دیکھا۔ انہوں نے کہا سچ ہمیشہ پسند نہیں آتا۔ میں نے کہا مگر سچ ضروری ہوتا ہے۔ وہ آہستہ سے مسکرائی، پھر پہلی بات بولی یہی بات مجھے آج مجبور بنا رہی ہے۔ ہوا نے شال کے کنارے کو ہلایا۔ دادی اماں نے دروازے کی طرف دیکھا، بولی آج سب کو جمع کرنا ہوگا۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ آخر انہوں نے کہا بیٹا وراثت کی بات ہے۔ یہ لفظ سنتے ہی ماحول مزید سنجیدہ ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ موضوع تنازع لاتا ہے۔ دادی اماں نے کہا میں خاموش نہیں رہوں گی۔ میں نے عزم دیکھا، وہ عزم جو برسوں پہلے جوان تھا۔ بولی بیٹی بوجھ نہیں ہوتی ہیں۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ انہوں نے کہا میں نے سب دیکھا ہے، ناانصافی، خاموش آنسو اور ٹوٹے خواب۔ دادی اماں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے محسوس کیا کہ یہ دن بدلنے والا ہے۔ سورج اوپر چڑھ گیا مگر ٹھنڈک کم ہوئی۔ ان کی آواز میں لرزش مگر یقین تھا۔ بولی آج جو ہوگا سچ ہوگا۔ میں نے دل میں دعا کی خاموشی سے۔ دادی اماں نے اٹھنے کی کوشش کی، میں نے سہارا دیا، وہ رک گئی۔ بولی نہیں اب مجھے خود چلنا ہے۔ یہ جملہ ان کے فیصلے کی گواہی تھا۔ میں جان گیا کہ کہانی شروع ہو چکی ہے، اب انجام آسان نہیں ہونے والا ہے۔ دوپہر تک گھر کے سب لوگ آنگن میں جمع ہو گئے۔ چہرے مختلف تھے مگر خاموش، مشترکہ محسوس ہو رہے تھے۔ دادی اماں چارپائی پر سیدھی بیٹھی، پرسکون، ان کے چہرے پر کمزوری نہیں وقار جھلک رہا تھا۔ ابو سب سے قریب بیٹھے تھے، الجھن مبتلا۔ چچا نظریں چرا رہے تھے جیسے قصوروار ہوں۔ خالہ کی آنکھوں میں امید اور خوف ساتھ تھا۔ دادی اماں نے کنکا کا گفتگو کی، بولی میں نے سب کی باتیں برسوں سنی، آج میری بات سننے کا وقت آیا ہے۔ ان کی آواز نرم مگر فیصلہ کن تھی۔ ابو نے کہنا چاہا مگر دادی نے روکا، بولی بیٹا آج مجھے پورا بولنے دو۔ آنگن میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ اچانک دادی اماں نے کہا میں نے ناانصافیت دیکھی، بیٹیوں کے حصے کاغذوں میں گم ہو گئے، خاموش سمجھوتے، ماں کی آنکھوں میں قید۔ میں نے سب کو برابر پالا، پھر برابر سمجھنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ چچا نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ ابو نے سر جھکا لیا، کچھ نہ کہا۔ دادی اماں نے بات جاری رکھی مضبوطی سے، بولی میرا فیصلہ کسی کے خلاف نہیں، یہ حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان۔ خالہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ برسوں سے اسلامیہ کی منتظر تھی۔ دادی اماں نے کہا جائیداد سب بیٹے بیٹیوں سب برابر کے وارث ہیں۔ یہ سن کر کمرے میں ہلچل سی مچ گئی۔ چچا نے کہا مگر رسمیں روایتیں بھی؟ دادی اماں نے فوراً جواب دیا سخت بولی روایتیں ظلم سکھاتی ہیں تو توڑنی پڑے گی۔ میرا دل زور سے دھڑکا، یہ جرأت! دادی اماں نے کہا میں نے فیصلہ کر لیا، کاغذات کل ہی وکیل کے پاس جائیں گے۔ ابو نے آہستہ سے کہا امی لوگ کیا کہیں گے؟ دادی اماں مسکرائی مگر آنکھیں چمکی، بولی کچھ نہ کچھ کہتے رہیں گے، خاموشی سے حق مانا زیادہ خطرناک ہے۔ میں نے پہلی بار ابو کو خاموش دیکھا، ان کے چہرے پر سوچ کی لکیریں۔ دادی اماں نے سب کی طرف دیکھا، بولی میں نے تمہیں سچ سکھایا، اب وقت ہے اس سچ پر چلنے کا۔ آنگن میں دھوپ مدھم ہونے لگی تھی، آہستہ، جیسے دن میں اس فیصلے کو مان رہا تھا۔ چچا نے لمبی سانس لی، کچھ نہ بولے۔ خالہ نے دادی اماں کا ہاتھ تھام لیا،
ان کے آنسو اب شکر گزاری بن چکے تھے۔ دادی اماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، بولی یہ سب تمہاری نسل کے لیے ہے۔ میں نے خود کو ذمہ داری کے بوجھ تلے شام کی ہوا چلنے لگی۔ ماحول بدلا، فیصلہ ہو چکا تھا، مگر اثر باقی۔ ہر چہرہ سنجیدہ، ہر چہرہ کچھ نیا سوچ رہا تھا۔ دادی اماں نے آنکھیں بند کر لی، لمحہ جیسے دل کا بوجھ اتر گیا ہو۔ میں جان گیا تھا کہ صرف جائیداد نہیں، اس سوچ کی تقسیم کا آغاز ہے۔ اس گھر میں آج تاریخ لکھی گئی، خاموش مگر طاقتور سطروں میں۔ دادی اماں کا فیصلہ اب مثال بن چکا تھا، واپسی ممکن نہیں تھی اب۔ راستہ نیا تھا مگر درست، اور دادی اماں مطمئن دکھائی دے رہی تھی۔ شام آہستہ آہستہ آگمت ہونے لگی، گھر میں غیر معلوم سی خاموشی پھیل گئی، سب اپنے کمروں میں بکھر گئے، لیکن دادی ماں وہیں بیٹھی رہی مطمئن سے۔ ان کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا، جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا ہو۔ میں نے ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا، انہوں نے میری طرف دیکھا، مسکرائیں، بولی بیٹا حق کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ میں نے ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھ لیا، انگلیاں اب بھی مضبوط تھی، یقین سے بھری ہوئی۔ اب وہ کمرے سے باہر آئے، آہستہ آہستہ، ان کے قدموں میں جھجک صاف نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے دادی اماں کے پاس بیٹھ کر کہا، امی شاید میں آپ کو سمجھ نہ سکا۔ دادی اماں نے ان کی طرف دیکھا پیار سے، بولی سمجھ آنا ہی کافی ہے بیٹا۔ ابو کی آنکھوں میں ندامت ابھری، انہوں نے سر جھکا لیا خاموشی سے۔ یہ خاموشی پہلے جیسے بوجھل نہیں تھی۔ چچا بھی باہر آئے، نظریں اب بھی جھکی، انہوں نے کچھ کہنا چاہ پھر رک گیا۔ دادی اماں نے خود ہی بات بڑھائی، بولی میں نے کسی کا حق نہیں چھینا، صرف وہ دیا ہے جو دبایا جاتا تھا۔ چچا نے آہستہ سے سر ہلایا، انہوں نے چہرے پر ضد کی جگہ سوچ تھی۔ خالہ دروازے کے پاس کھڑی سب دیکھ رہی تھی، ان کی آنکھوں میں تشکر صاف جھلک رہا تھا۔ دادی اماں نے انہیں پاس بلایا ہاتھ کے اشارے سے۔ خالہ لپک کر آئیں اور گلے لگ گئیں۔ یہ گلے لگنا برسوں کی کمی محسوس کر رہا تھا۔ رات گہری ہونے لگی، چراغ روشن ہوا، اس بار چراغ کی روشنی مطمئن تھی۔ میں نے محسوس کیا گھر کا ماحول بدل گیا، دیواریں جیسے ہلکی سانس لے رہی تھی۔ دادی اماں نے کہا، فیصلہ کرنا آسان نہیں، لیکن نہ کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ میں نے ان کی بات دل میں اتار لی۔ وہ رات دیر تک جاگتی رہی، خاموش، شاید آنے والا دنوں کا تصور کر رہی تھی، یہ ماضی کے بوجھ کو الوداع کہہ رہی تھی۔ اگلی صبح گھر میں معمول کی چہل پہل، مگر سوچ میں واضح فرق محسوس ہوا۔ ابو نے خود کاغذ سنبھالنے کا کہا، چچا نے بھی خاموشی تعاون کیا۔ خالہ کے چہرے پر اعتماد لوٹ آیا۔ دادی اماں سب دیکھ کر مطمئن رہی، انہوں نے کہا اب میں بے فکر ہوں۔ یہ جملوں کی فتح کا اعلان تھا۔ دن گزرتے گئے، باتیں محلے تک پہنچی، کچھ نے تعریف کی، کچھ نے تنقید۔ دادی اماں نے کسی کی پرواہ نہ کی، بولی شور سے نہیں، عمل سے بولتا ہے۔ میں نے انہیں پہلے سے زیادہ مضبوط پایا، عمر جسم سے کم مگر سوچ سے بڑی ہے۔ ایک شام وہ پھر آنگن میں بیٹھی تھی، نیم کا درخت ویسے ہی سائے دے رہا تھا۔ انہوں نے مجھے پاس بلا کے کہا، بیٹا یاد رکھنا، حق مانگنا جرم نہیں، دنیا کا سب سے بڑی عبادت ہے۔ میں نے سر ہلایا، آنکھیں نم ہو گئیں۔ دادی اماں نے آسمان کی طرف دیکھا، بولی شاید میرا فرض پورا ہو گیا۔ اس دن میں نے جانا فیصلہ عمر نہیں دیکھتا، نہ رشتے، نہ روایتوں کی زنجیر، بس نیت اور ہمت مانگتے ہیں۔ دادی اماں کا فیصلہ ایک مثال بن گیا، اس گھر کے لیے، اس نسل کے لیے اور میرے دل کے لیے ہمیشہ کے خاموشی توڑی جائے تو انصاف جنم لیتا ہے، اور ایک عورت کا فیصلہ تاریخ بدل سکتا ہے۔